السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ یہ ہمارے ہاتھ میں آج ایک کتاب ہے، مکاتیب سید ابوالعلا مودودی۔ دراصل اس کے اندر کچھ سوالات، کچھ خطوط وہ شامل ہیں جو لوگ مولانا سے پوچھا کرتے تھے۔ تو آئیے ایک اہم سوال کی شکل میں جو خط ملا، جس کے اندر ایک بہت اہم پوائنٹ تھا، جس کا آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ وہ کیا مسئلہ تھا، کہ جب نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ طیبہ میں ہجرت کی تو وہاں پر ایک مواخات کا معاملہ قائم ہوا، اور وہاں پر کچھ انصار نے یہ بھی کیا کہ جن کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسرے اپنے بھائی کے لیے اس کو چھوڑ دیا تاکہ دوسرا جو مہاجر ہے وہ اس سے نکاح کر لے۔ تو یہ کیا وجہ تھی؟ کیا نبی علیہ السلام نے اس کا کہا تھا، یا انہوں نے خود سے اس بات کو اڈاپٹ کیا تھا یا عمل کیا تھا؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ خط لکھا گیا آپ کو، جس کا جواب آپ نے دیا 15 اگست 1971 کو لاہور سے۔ آپ لکھتے ہیں: مولانا مودودی، محترمی و مکرمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا عنایت نامہ ملا۔ اعتراض کرنے والے حضرات کی نگاہ کتب تفسیر پر نہیں ہے، اس لیے وہ خام خواہ اعتراض کرتے ہیں۔ کتب تفسیر میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ کوئی معیوب بات نہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی دوست کسی دوسرے دوست کی بیوی کو اگر پسند کرتا تو اس سے درخواست کرتا کہ وہ اسے چھوڑ دے تاکہ وہ اس سے شادی کر لے، بلکہ اسے مواسات سمجھا جاتا تھا۔ وہ لوگ اس کے عادی تھے، یعنی مدینے میں اور بھی یہودی رہتے تھے، وہ لوگ اس کے عادی تھے، چونکہ مدینہ کے انصار صدیوں سے یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے ان کی نگاہ میں کبھی بھی یہ فعل مواسات کے ضمن میں آتا تھا کہ کوئی دوست اپنی بیوی دوسرے کے لیے چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی ہدایت کبھی انصار کو نہیں دی تھی کہ جس کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہوں وہ انہیں چھوڑ دیں تاکہ مہاجرین میں سے کوئی ان سے نکاح کر لے۔ مدینہ کے سوا اہل عرب میں بھی اس کا رواج نہ تھا۔ اسی بنا پر میں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ انصار میں یہ خیال طویل زمانے تک یہودیوں کے ساتھ رہنے سے پیدا ہو گیا تھا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم کا اثر تھا، اسے حدیث کے پورے ذخیرے میں سے یہ بات یا اس بات کی کوئی نظیر پیش کرنی چاہیے کہ آپ نبی علیہ السلام نے کبھی انصار یا دوسرے مسلمانوں کو اس طرح کی مواسات برتنے کی تعلیم دی ہو۔ اب خاکسار ابوالعلا۔ تو یہ خط 1971 میں ایک جواب میں لکھا گیا ایک شخص کے، جنہوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا آپ کی تفسیر میں یا دیگر مفسرین کے اوپر یا نبی علیہ السلام کے اوپر، کہ آپ نے کیوں یہ کام کیا کہ انصار کو ترغیب دی جائے کہ وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں مہاجرین کے لیے۔ تو مولانا مودودی نے اس مسئلے کو بہت پیار سے، بہت علمی انداز سے کلیئر کیا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی ایسی تعلیم نہیں دی۔ اگر کسی نے یہ پڑھا ہے تو وہ ہمارے سامنے دلیل لے آئے، برہان لے آئے، ہم اس کو مان لیں گے، لیکن نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ دراصل اس علاقے کا یہ رواج تھا جو کہ یہودیوں کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اڈاپٹ بھی کیا، اور اس کو مواخات کے نام پر، جس کو یہود مواسات کہتے تھے، اس کے نام پر اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے یہ خیر سگالی کے جذبے کے طور پہ انہوں نے خود سے انجام دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی کبھی تعلیم نہیں دی۔ تو اس کے اوپر ہی ہم اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنے والا بنائے، اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ابتدائے اسلام میں یا ابتدائے ہجرت پہ اکثر مسلمانوں سے سرزد ہوئیں یا انہوں نے کیا، ان کا آج اسلام سے اس طریقے سے تعلق ہم جوڑ کر آج ہم اس طرح سے پریکٹس ان چیزوں کو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر عمل جو کہ صحابہ نے خاص موقع پر کیا وہ قابل عمل آج کے دور میں نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ہمیں سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی کیا آراء تھی، کیا افکار تھے، کیا اعمال تھے، کیا سنت تھی۔
تو اللہ کریم ہمیں دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔